اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله. ربنا تقبل منا الفاتحة. قل هو الله أحد. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم رمضان المبارک کے ان مبارک گھڑیوں کو استعمال کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ سمجھنے اور پڑھنے کے لیے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواضع کا بیان پڑھ رہے تھے، جو کہ چیپٹر 47 ہے، اور اس میں ہم حدیث نمبر 233 تک 232 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 333 سے، یعنی 333 سے ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی پر دعوت دی جاتی تھی، یعنی سرکار کو دعوت دی جاتی ہے. جب دعوت دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پھر وہاں پر جا کے کیا کھانا ہے، بریانی کھانا ہے، مرغ مسلم کھانا ہے، اور کباب کھانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کھانا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایسی دعوت دی جاتی جس میں جو کی روٹی پکائی جاتی، والإهالة السنخة، اور ایسا یعنی روٹی کے ساتھ سالن کیا ہوتا، وہ فیٹ ہوتا، وہ تیل ہوتا جو کافی باسی ہو چکا ہے. باسی کہتے ہیں کہ کوئی چیز کو رکھنے کی وجہ سے وہ پرانا ہو جائے، خراب نہ ہوا ہو لیکن اس کے اندر پرانے پن سے ایک بو پیدا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں باسی. عام طور پہ ہمارے پاس ایک روز اگر چاول پہ یا روٹی پہ گزر گئے تو اس کو باسی روٹی یا باسی چاول کہتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی صحیح نہیں ہے، ایکچولی وہ صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ یہ جب اس کے اندر تھوڑا سا اس کے پرانے ہونے کی وجہ سے اس کی بو بدل جائے. جی باس کہتے ہیں نا یہ، تو اس سے باسی لفظ بنتا ہے. تو باسی کھانا، باسی روٹی، باسی تیل یا باسی چیز اس کو کہیں گے جس کے اندر بو بدل جائے، اور وہ بو سے اندازہ ہو کہ یہ تھوڑا سا پرانا ہو. اور عام طور پر جن کے پاس کھانا ہوتا ہے وہ لوگ اس طرح سے نہیں کھاتے، باسی نہیں کھاتے، نکال دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی جاتی جو کی روٹی اور باسی تیل پر، باسی تیل یا باسی فیٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر روٹی کھانا، ایسی دعوتیں بھی بعض وقت ہیں بالکل غریب لوگ کے پاس سے دعوت آتی تھی جو اس سے زیادہ ارینج نہیں کر سکتے، ایسے کھانے پر بھی سرکار کو دعوت دی جاتی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیجیب، تو سرکار ان کے پاس دعوت میں جاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہتے میں آیا تو میرے لیے کیا پکایا، کیا کھلایا، کیا اہتمام کرا. نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے، غریب کو خیال کرتے. ہاں، جو میزبان ہیں ان کو بھی لحاظ کرنا چاہیے. بعض لوگ کا ایسا ہوتا کہ دیکھو انہوں کیسا بولتے بھئی ایسا کیا کھلائے ویسا کھلائے، کیسا بولتے. سرکار تو نہیں بولتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کرتے بھی نہیں تھے ایسا. صحابہ کرام میں وہ لوگ ایسی دعوت دیتے تھے جو واقعی میں بالکل غریب ہوتے تھے. پیسے والا آدمی ہو اور کھلانے میں اگر کنجوسی کرے جی اور وخالت کرے تو یقیناً وہ قابل مذمت ہے. ہاں، مہمان کو اس کی مذمت نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ بات تو قابل مذمت ہے، بخالت والی ہے. جب کسی کو آپ مہمان مدعو کرو تو جو اچھا کھلا سکتے ہو، جو آپ سے اچھا ہو سکتا ہے، وہ اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تواضع یہ رہتا تھا کہ یکساں آپ دعوت قبول کرتے تھے. ایسا نہیں کہ مالداروں کی دعوت جلدی قبول کر رہے ہیں اور غریبوں کے پاس جانے کے لیے سوچ رہے ہیں, نہیں, یکساں قبول کرتے تھے, بلکہ یعنی دونوں کو دعوت میں ان کی دعوت کو قبول کرنے میں دونوں کو برابر سمجھتے تھے, بلکہ غریبوں کی دعوت میں پہلے چلے جاتے, کیونکہ غریبوں کے درمیان بیٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند تھا. جی, غریب اور محتاج لوگوں کے درمیان بیٹھنا سرکار کو زیادہ پسند تھا. ٹھیک ہے, پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زرہ تھی, شیلڈ, ایک آپ کی شیلڈ تھی, زرہ تھی آپ کی, جو آپ یہودی کے پاس رہن رکھائے تھے, مورگیج بولتے ہیں نا, رہن رکھائے تھے, اور کچھ گیہوں چاول وغیرہ کی ضرورت تھی لوگ کو کھلانے کے لیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مورگیج کر کے جو ہے اچھے خاصے تھوڑا اچھی کوانٹٹی میں جو ہے وہ چاول گیہوں وغیرہ لے کر آئے تھے. فما وجد ما يفكها حتى مات, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کی گھڑی تک, آپ کے انتقال تک آپ کے پاس اتنا مال فراہم نہیں ہوا تھا کہ وہ رہن سے وہ زرہ کو واپس چھڑا سکے. کبھی سرکار کے پاس اتنا پیسہ جمع ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کا جو اماؤنٹ رکھائے تھے وہ اماؤنٹ واپس جو لیے تھے واپس کر کے جو زرہ اور شیلڈ رکھائے تھے وہ واپس لے کر آ جائے. جی, شیلڈ نہیں کہتے اس کو, کچھ اور کہتے نا. جی, آرمر برابر. تو وہ آرمر چھڑانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیسہ نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد دو حضرات, یعنی نمبر ایک تو مولا علی علیہ السلام سارا ذمہ لیے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے قسم کے بھی قرض تھے, جس کو بھی یعنی قرض اور لون سرکار کسی سے لیے تھے, تو وہ پورا مولا علی علیہ السلام ادا کرے تھے سارے. یہ جو زرہ تھی, یہ جو آرمر تھا, اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر چھوڑائے تھے. ان کو جب سرکار کا وصال ہوگا تو جا کر یہ اس کا جو بھی اماؤنٹ تھا اس کا ادا کر کے وہ یہودی کے پاس سے وہ آرمر لے کر آئے اور لا کر پھر مولا علی کو پیش کر دیے, یعنی گھر والوں کو واپس کر دیے تھے وہ. ٹھیک ہے, حدیث نمبر 334 حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفاری عن سفیان عن الربیع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج فرمائے ایک ایسے کجاوے پر جو نہایت پرانا تھا. کیا کہتے ہیں, سیڈل کہتے, بتائے نا, سیڈل کہتے ہیں, یعنی گھوڑے پر یا اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے, اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے, جو سٹینڈ جیسا ہوتا ہے لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کا کجاوا, آپ کا جو سیڈل تھا وہ انتہائی پرانا تھا. رحل رث, نہایت پرانا آپ کا کجاوا تھا. وعلیہ قطیفۃ لا تساوی 4 دراہم, اور اس کے اوپر ایک چادر بچھائے تھے, اس سیڈل کے اوپر, اس کجاوے کے اوپر ایک چادر بچھائے تھے جس کی قیمت 4 درہم نہیں ہوتی, یعنی انتہائی سستی چادر, سستا کپڑا اس کے اوپر ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ کر حج کے لیے گئے تھے. یعنی جا رہے ہیں, اب ہم کو اگر حج پہ جانا ہے تو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اکانومی کلاس میں جائے گا, جس کے پاس ہے تو پھر اس کو فرسٹ کلاس کا سفر چاہیے حج کے لیے, اور وہاں پر پہنچنے پر 5 اسٹار ہوٹل چاہیے, اور اگر 5 اسٹار والے لیول نہیں ہے, مڈل کلاس کے لوگ ہیں ہم, تو کم سے کم باورچی تو حیدرآبادی ہونا چاہیے. سارے پکوان جو ہے وہ دکنی پکوان ہونا چاہیے, اور حیدرآبادی اور بنگالی پکوان, اور اپنی طبیعت کے پکوان ہونا چاہیے, اور اپنی مرضی کی رہائش چاہیے. اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون, حج کرنے جا رہے ہیں یا تفریح کرنے جا رہے ہیں, اس میں فرق ختم ہو گیا. جی, ایک انجوائمنٹ ہو گیا لوگ کے اندر, ایک کیا کہتے ہیں, ایک مزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جدہ کی شاپنگ وغیرہ, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. حج کے لیے جب جائیں تو صرف اللہ ہونا چاہیے ذہن میں, اور اس طرف توجہ ہونا چاہیے. اگر چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حج کے لیے گئے تھے اس وقت مدینہ ان کے کنٹرول میں تھا, مکہ ان کے کنٹرول میں تھا, طائف ان کے کنٹرول میں تھا. جی, اطراف کے سارے علاقے سرکار کے کنٹرول میں آ چکے تھے. اس وقت سرکار حج فرمائے تھے. سرکار کے حج کے وقت سرکار کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, مہنگے سے مہنگی سواری اور زبردست انتظام کر کے جانے میں کوئی ان کو مسئلہ نہیں تھا, کوئی دشواری نہیں تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سمپل ایک سادہ
آدمی جیسا حج کے لیے جاتا ہے اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے نکلے اور نکل کر فرمائے فقال جی اس طرح کے پرانے کجاوے پر اور پرانی چادر پر بیٹھ کر سرکار سفر شروع کیے اور فرمائے اللہم اجعلہ حجا لا ریاء فیہ ولا سمعہ، اے اللہ یہ حج کو ایک ایسا حج بنا دے جس میں کسی قسم کا شو اپ نہ ہو، جی دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ولا سمعہ اور اس کی کوئی شہرت کے لیے کیا گیا حج نہیں، جی حج سے واپس آنے کے بعد حاجی صاحب سے سننے سے کم سننے تیار نہیں ہے، نہیں یہ ریاکاری کا اور اپنی شہرت کا اور اپنی تعریف کا حج نہ بنائے، مولا حج ایک ایسا حج بنائے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس کے بدلے میں بندوں سے کوئی چیز کا مطالبہ نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، بس اللہ تیرے لیے یہ حج ہو۔ اس طرح کا الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تواضع تھا کہ استعمال نہیں کرتے اشیاء کو، ورنہ سرکار کے پاس کوئی کمی نہیں تھی اگر اچھے سے اچھا کرنا چاہے تو۔ حدیث نمبر 335 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی آدمی نہیں تھا۔ سرکار کو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پسند، زیادہ محبوب کوئی آدمی نہیں تھا، سب سے زیادہ انہی سے محبت کرتے۔ اس کے باوجود جب قال وكانوا اذا رأوه لم يقوموا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا ہوا دیکھ کر صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، جی بیٹھے ہی رہتے تھے، اگر آئے تو بیٹھے ہی رہتے تھے۔ لما يعلمون من کراہیتہ لذالک، کیونکہ صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ سرکار ہمارے اٹھنے کو ناپسند کرتے ہیں، اگر ہم ان کے استقبال میں، ان کی تعظیم اور تکریم میں اٹھ کر کھڑے ہوں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آتا تھا کہ آدمی بار بار ان کے لیے اٹھ کر ٹھہرے، تو سرکار منع کرتے تھے۔ کیونکہ سرکار منع کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے اس چیز کو، تو تاکہ سرکار کو تکلیف نہ ہو اس لیے صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے۔ اس کے اندر کچھ مسائل ہے۔ نمبر ایک، یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں یہ جو حدیث شریف ہے اس کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام آ کر اطراف میں بیٹھ جاتے تھے، حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان بالکل ایسا ہی، یہ ایسا بس بازو اٹھے اور 4 قدم پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک ہوتا تھا، تو جب ضرورت پڑتی سرکار اٹھتے اور اندر جاتے، پھر واپس آتے، پھر اندر جاتے، پھر واپس، یعنی ایک ہی سٹنگ میں 2-3 گھنٹے کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 مرتبہ بھی سرکار جا کر آ جائے۔ تو پہلی مرتبہ جب سرکار آئیں تب تو لوگ اٹھتے تھے، لیکن اس کے بعد بار بار ان کا اٹھنا یہ سرکار کو پسند نہیں آتا کہ جب سرکار آئے سب لوگ اٹھ کے ٹھہر جا رہے ہیں، جب سرکار آئے اٹھ کے ٹھہر جا رہے ہیں، تو یہ سرکار کو پسند نہیں آتا تھا۔ یہ طریقہ سارے بادشاہوں کے پاس، سارے بڑے آفیسرز کے پاس، سارے لیڈرز کے پاس اور سارے طاقتور لوگ کے پاس یہ سسٹم رہتا ہے کہ ہم اگر آ گئے تو سارے اٹھ کر ٹھہر جانا، باس اگر آفس میں آ گئے تو سارے جتنے اسٹاف ہے سب اٹھ کر کھڑے ہو جانا، یہ ہر آدمی چاہتا ہے، بولتا ہے کہ اس سے کنٹرول رہتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح وہ طرز عمل پسند نہیں تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تواضع یہ تھا کہ فرماتے تھے کہ تم کیوں اٹھتے ہو، مت اٹھو، پسند نہیں کرتے تھے سرکار بار بار اٹھنا۔ تو یہ پہلی مرتبہ کے لیے نہیں ہے یہ حدیث، پہلی مرتبہ تو اٹھتے ہی تھے استقبال میں، کسی کے تعظیم میں، کسی کی محبت میں اٹھ کر کھڑے ہونا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جب ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تھی، حدیث شریف میں ہے خود سرکار اٹھتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ یا سر کو چومتے تھے، جی اپنی بیٹی کے ہاتھ کو سرکار جو ہے محبت سے چومتے تھے یا سر کو چومتے تھے، قریب لیتے تھے، مسکراتے تھے اور ان کو لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ تو سرکار خود اٹھتے تھے، جب کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کا مقام لوگ پر واضح کرنا چاہتے، کسی محبت کرتے تو سرکار خود اٹھتے تھے۔ اور اسی طرح سے سرکار کے لیے سیدہ فاطمہ بھی استقبال کرتی تھی، اٹھتی تھی، جاتی تھی، سر کو چومتی تھی، ہاتھ کو چومتی تھی، لا کر ان کی جگہ بٹھاتے۔ سرکار نے کبھی بھی سیدہ فاطمہ سے نہیں کہا کہ فاطمہ میں آؤں تو آپ میرے لیے مت اٹھا کرو، نہیں فرمائے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، وہ بھی حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے
جی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی ملاقات میں جب فرسٹ انٹریکشن ہو تو آدمی دوسرے کے کیا کہتے ہیں محبت میں اور دوسرے کو ویلکم کرنے، اس کے استقبال کرنے کے لیے اگر اٹھ کر اس کے ادب میں اگر کھڑا ہو تو یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر بار بار ضرورت پڑتی ہے اور بار بار دوسری مرتبہ تیسری اور چوتھی مرتبہ میں اگر جائیں اور آئیں، جیسا کہ آپ ایک تصور کر لیجئے نا، کلاس کے اندر ایک ٹیچر پڑھا رہے ہوں، جی کلاس کے اندر ٹیچر آئے تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں، اپنے ٹیچر کے استقبال میں اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جانا چاہیے، اس کے بعد بیٹھ گئے، اب کلاس شروع ہو گئی، اب ٹیچر کو ضرورت پڑی باہر، پرنسپل صاحب ذرا اشارہ کیے، 1 منٹ کے لیے وہ باہر گئے پھر اندر آئے، تو کیا پھر اسٹوڈنٹس کو اٹھنا چاہیے؟ نہیں اٹھنا چاہیے، اب سبق کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اب 2 سے 3 مرتبہ سر جو ہے اور ٹیچر جو ہے کلاس کے باہر جاتے ہیں اور اندر جاتے ہیں، کلاس کے درمیان ایک ہی کلاس رن ہو رہی ہے، اس کے درمیان ان کو نہیں اٹھنا چاہیے، ان کو بیٹھے رہنا چاہیے۔ کیسا لگے گا اگر ٹیچر باہر گئے اور اندر آتے پھر سب مل کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، پھر باہر نکل کے؟ یہ اچھا نہیں لگے گا، یہ اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن ایسا سلطان لوگ، بادشاہ لوگ اور بڑے لوگ جو ہے اس طرح سے کراتے ہیں تاکہ اپنا رعب اور کنٹرول اور دبدبہ لوگوں کے اوپر باقی رہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز بالکل پسند نہیں تھی کہ کوئی بھی بار بار ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اگر صرف یہ حدیث پڑھ کر اگر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ کسی کے استقبال کے سرکار کے استقبال کے لیے صحابہ نہیں اٹھتے تھے تو اب کسی کے استقبال کے لیے ہم نہیں اٹھتے، تو یہ بدتمیزی ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ لا علمی ہے، جہالت ہے، نادانی ہے کہ ایک حدیث کو پڑھو اور دوسرے حدیث کو ترک کر دو۔ وہ بھی حدیث میں بتا دیا، 2 صحیح حدیثیں سامنے رکھنے سے ہم کو صحیح معنی معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 336 حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا۔ حضرت حسن، یہ جو روایت سنے تھے یہ اسی کا مقدمہ ہے جو ہم پہلے چیپٹر میں جو حدیث شریف پڑھے تھے۔ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا حضور کے بارے میں، اور وہ رسول اکرم ان کے اندر بڑی صلاحیت تھی کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے، کسی کے صفت بیان کرنے کی بڑی اچھی ان کی صلاحیت تھی۔ تو ان سے میں سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے، جی سرکار کیسے تھے؟ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا، میرے کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ میرے سامنے بیان کرے کہ سرکار کیسے تھے۔ فقال یہ وہی حدیث نہیں ہے، وہی حدیث کا مقدمہ ہے، صرف آغاز کے الفاظ وہی ہے، اب آگے الگ ہو جاتی پھر۔ فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخما مفخما، تو ان کے ماموں نے ان کو بتایا، امام حسن علیہ السلام کے ماموں ہند نے ان کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ وجاہت والے تھے، فخما، جی بہت زیادہ فخم تھے، وجاہت والے تھے، مفخما، لوگ ان کو دیکھتے تو ان کے دل میں آقا کی عظمت بیٹھتی تھی، جو ان کو دیکھتا تھا اس کے دل میں ایک ہیبت اور عظمت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ جاتی تھی، ایسے تھے۔ یتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسا 14ویں رات میں، بدر کی رات میں 14ویں کا چاند جیسا چمکتا ہے، اس طرح سے آقا کا چہرہ چمک رہا ہوتا۔ فذکر الحدیث، اور یہ ساری حدیث پھر امام حسن علیہ السلام بیان کیے، جو حدیث ہم پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، یہ ساری حدیث بیان کرے بطولہ۔ قال الحسن فکتمتها الحسین رضی اللہ عنہ زمانا، حضرت امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں تو اس کے بعد میں کیا کیا، یہ جو اپنے ماموں سے پوچھا تھا اور مجھے معلوم ہو گیا تھا، میں اپنے بھائی حسین کو یہ نہیں بتایا، میں ان سے چھپا کے رکھا یہ بات، کسی موقع پہ بولیں گے کہ میرے کو جو ہے ایسا ماموں بیان کرے اور یہ بعد میں بولیں گے بول کر میں اس کو چھپا کر رکھا ایک زمانے تک۔ ثم حدثته فوجدته قد سبقني الیہ فسأله عما سألته عنه، پھر ایک زمانے کے بعد میں امام حسین کو، اپنے بھائی حسین کو میں سنایا کہ میں ماموں سے ایسا پوچھا تھا اور انہوں ایسا سامنے میرے کو ایسا بتائے۔ جب میں امام حسین علیہ السلام کو بولا تو میرے کو پتا چلا کہ میرے سے پہلے حسین اپنے ماموں سے یہی بات پوچھ چکے تھے۔ میں یہ چھپا کے ان کو اچانک ایز اے سرپرائز میں ان کو بولنا چاہ رہا تھا، لیکن جب میں بولنے گیا تو میرے کو معلوم ہوا کہ ان کو تو پہلے سے معلوم ہے، انہوں میرے سے ہٹ کے جو ہے
ماموں سے انہوں ڈائریکٹ بھی پوچھ لیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں بھی پوچھ کے ان کو نہیں بتائے تھے، اس کا نتیجہ یہی نکلا نا. اور امام حسین علیہ السلام بھی نہیں بتائے تھے. جب امام حسن پوچھے تو معلوم ہوا کہ نہیں بھائی ماموں سے پوچھ لیے اور ان کو معلوم تھا. وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا. جی، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ حسین نے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام حسن کہہ رہے ہیں، ایک تو اپنے ماموں سے بھی پوچھ لیے تھے اور اپنے ابا سے بھی پوچھ لیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اپنے ابا سے یعنی مولا علی سے. میں دیکھا کہ حسین ماموں سے بھی پوچھ لیے تھے اور میرے سے پہلے اپنے ابا سے یعنی مولا علی سے بھی پوچھ لیے تھے. عن مدخلہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے تو کیسے ہوتے. وعن مخرجہ، گھر کے باہر ہوتے تو کیسے ہوتے. وشکلہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا. فلم یدع منہ شیئا، کوئی چیز امام حسین پوچھے نہیں. میں ان کو سرپرائز کرنے بتانے کے لیے گیا تھا، مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنے ماموں سے بھی اور اپنے ابا سے دونوں سے پوچھ لیے اور سارے باتیں پہلے سے وہ پوچھ کے رکھ لیے، کوئی چیز نہیں چھوڑے. حسین کوئی چیز نہیں چھوڑے. قال الحسین فسألت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب امام حسن ان کے سامنے بولے تو یہ بتایا کہ میں اپنے ابا سے بھی پوچھ لیا. پھر کیا پوچھے اپنے ابا سے؟ تو امام حسین کہتے ہیں، اب امام حسن سے وہ کہہ رہے ہیں، اب اس میں راوی حدیث امام حسن ہے، امام حسن راوی حدیث ہے اور امام حسین ان کو بیان کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو امام حسین علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حسن سے کہتے ہیں فسألت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے ابا علی ابن ابی طالب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں داخل ہونا یعنی گھر میں آنا کیسا ہوتا تھا، گھر میں کیسا گزارتے تھے حضور، اس کے بارے میں پوچھا. تو مولا علی نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا فقال كان اذا آوى الى منزله جزأ دخوله ثلاثة اجزاء. جب رسول اکرم اب یہ مولا علی فرما رہے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تو گھر کا ٹائم، اپنے جو گھر کا ٹائم ہوتا وہ ٹائم کو 3 حصوں میں سرکار بانٹتے تھے. گھر میں رہے وقت اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں. جزءا للہ، ایک حصہ اس میں اللہ کے لیے ہوتا. وجزءا لأہلہ، اور ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے ہوتا ہے. وجزءا لنفسہ، اور ایک حصہ خاص اپنے آپ کے لیے ہوتا. ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے گھر کا ٹائم، اور ایک حصہ صرف اپنے آپ کے لیے. ثم جزأ جزءہ بینہ وبین الناس، پھر جو اپنا حصہ ہوتا، جو اللہ کے لیے جو ٹائم مختص کرے وہ صرف اللہ کے لیے ہی ہوتا، اور جو گھر والوں کے لیے رکھے ہیں وہ صرف گھر والوں کا ہوتا ہے. اور جو اپنا ٹائم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ٹائم، جی اپنا ٹائم جو ہوتا ہے جزأہ بینہ وبین الناس، تو اس ٹائم کو جو اپنا ٹائم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور پبلک کے درمیان بانٹ دیتے اس کو. یعنی گھر میں آنے کے بعد بھی لوگ کا مسئلہ نہیں، اس میں بھی اپنے ٹائم میں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کے لیے ٹائم نکالتے. یہ یاد رہے کہ جب سرکار باہر ہوتے تو سارا ٹائم لوگ کو دیتے تھے، باہر ہوتے تو سارا ٹائم لوگ کو ہوتے، اور گھر میں جب آتے تو اپنا جو ٹائم ہوتا ہے پرائیویٹ ٹائم جو ہے، جس کو آج کل نوجوان کیا کہہ رہے ہیں، می ٹائم، وہ جو می ٹائم ہوتا ہے نا، اپنا خاص اپنے کام کے لیے، اپنے سکون کے لیے جو ٹائم ہوتا، اس ٹائم میں سے بھی لوگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت نکالتے. پھر فرماتے فرد ذلك بالخاصة على العامة، اور اس ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص لوگ کو زیادہ اہمیت دیتے عام لوگ کے مقابل میں. وہ جو اپنا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں عوام کے مقابل میں خواص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ولا يدخر عنهم شيئا، اور ان سے کوئی بات سرکار چھپاتے نہیں، ہر بات ان کو بتاتے. جنگوں کے مسائل ہوتے، فائنینشیل مسائل ہوتے، یعنی ملک کے، اپنے ملک کے اور نظام کے، اور کیسا کرنا ہے کیا کرنا ہے، عبادت کے مسائل ہوتے ہیں، فقہ کے مسائل ہوتے ہیں، سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ ٹائم میں عوام الناس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، عوام الناس کے مقابل میں خاص لوگوں کو انٹری دیتے اور ان سے یہ خاص گفتگو فرماتے جو کہ سرکار کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. وَكَانَ مِن سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ امت میں سے آپ جو ہے
اہل الفضل خاص لوگ جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے. اب اس میں یعنی اوپر بھی لائن آ گئی خاص لوگ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور نیچے بھی لائن آ گئی خاص لوگ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس کا مطلب جو ایم پی ایم ایل اے ہوتے ہیں اور بڑے عہدیدار ہوتے ہیں اور بڑے پیسے والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے. دیکھو سرکار کی سنت سے معلوم ہو جا رہا نہیں ایسا نہیں. حدیث کو پوری پڑھیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار میں یہ بات معلوم ہوتی کہ امت میں سے فی جزء الامت ایثار اہل الفضل باذنہ، یعنی امت کا جو ٹائم ہوتا اس کے اندر بھی اور اپنا جو خاص ٹائم ہوتا اس کے اندر بھی جو ہے جو اہل الفضل ہوتے ہیں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں، پوزیشن والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اب خود سرکار اجازت دے کر جو ہے ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، ان کو پریورٹی دیتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقسمہ علی قدر فضلہم فی الدین، اور ان کی تقسیم یعنی اچھا کون ہے، وی آئی پی کون ہے، افضل کون ہے اور خاص مقام والا کون ہے، اس کی تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے دینداری کی بنیاد پر ہوتی تھی. ان کی دینداری یعنی جو زیادہ نیک ہوگا، جو زیادہ متقی ہوگا، جو زیادہ اچھا ہوگا، جو زیادہ قوم کی خدمت کرتا ہوتا، جو زیادہ دیندار ہوتا. اب ہمارے پاس ایک غلط مفہوم ہے انڈیا کے اندر، انڈیا پاکستان کے اندر ایک غلط سوچ ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دیندار کہتے ہیں تو فوراً ایک تصور آتا ہے سر پہ شملہ ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، جبہ اچھا پہنتا ہو، یہ دیندار ہے. نہیں، اس کو دیندار نہیں کہ اس کو دیندار نہیں. یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، یہ بھی دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور ہے، جی دین کا حصہ یہ ضرور ہے، لیکن اس کو دینداری نہیں کہیں گے. دینداری جو سچ بولتا ہو، جو لوگوں کی مدد کرتا ہو، جو اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرتا ہو، جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، اس کو کہتے ہیں دینداری. جی جو رشوت نہیں لیتا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، حلال کماتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو، جی اپنے ذمہ داریاں پورے کر کے دوسروں کی ذمہ داریوں میں ان کی مدد کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں دیندار. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ دیندار ہے، جو جس کا کردار زیادہ اچھا ہے، جو بہت اچھا ہوتا ہے، جی متقی اور اللہ والا ہوتا ہے اور اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت اور اللہ کی عبادت مکمل کرتا ہو، اس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ اہمیت دیتے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ. اب یہ جو لوگ آتے تھے سرکار کے پاس، یعنی بڑے بڑے لوگ، اچھے اچھے نیک اور متقی اور اہل اللہ جو آتے تھے، وہ اہل اللہ میں سے فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے جن کی ایک ضرورت ہوتی. وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ، اور ان میں سے کئی لوگ ہوتے جن کی دو ضرورتیں ہوتی. وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ، اور ان میں کئی لوگ ایسے ہوتے جن کے بہت سارے ضرورتیں ہوتی ہے. فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيُشْغِلُهُمْ فِي مَا أَصْلَحَهُمْ وَالْأُمَّةَ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْهُ. پھر فرماتے ہیں تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کرتے اور وہ لوگ کو مشغول کرتے ہیں اس چیز میں جس کے ذریعے امت کی بھلائی ہو سکی. دیکھو جو آدمی جس علاقے میں یعنی ایک پوزیشن رکھتا ہو، لوگ اس کی بات سنتے ہو، متقی ہو، اللہ والا ہو، اچھا ہو، لوگوں کی خدمت کرتا ہو، جی اس کے مذہبی ذمہ داریاں یا اس کے سوشل ایکٹیویٹیز سب خیر کے لیے، اچھائی کے لیے چلتے ہوں، ایسے آدمی کے ضرورتیں سرکار پوری کرتے تھے اور اس کو ایسے کاموں میں مصروف کرتے تھے جس کی وجہ سے امت کی، کمیونٹی کی، سوسائٹی کی بھلائی ہو فیما اصلحہم والامت من مسئلتہم عنہ واخبارہم، اور ان کو اس چیز میں مصروف کرتے تھے جس کے ذریعے وہ اصلاح کرتے تھے، یعنی ان کا بھی سدھار ہو اور امت کی بھی سدھار ہو. من مسئلتہم عنہ واخبارہم بالذی ينبغی لہم، تو ان کو وہ سارا کچھ سکھا دیتے جو امت میں جانے کے بعد انہوں بیان کرنا ہے. عامت الناس کو، ہر آدمی سرکار تک آئے اور پوچھے، اس کو آسان کر دیتے تھے کہ جو خواص ہوتے تھے، جو اہل اللہ ہوتے تھے، ان کو سرکار اتنا سکھا دیتے کہ وہ لوگ جا کر لوگ تک پہنچا دیتے اور لوگ کی اصلاح کر دیتے، اور لوگ کو سرکار سے پوچھنے کی ضرورت پڑنے سے پہلے یہ لوگ سے ہی پوچھ کر یہ لوگ ان کا کام ادا کر دیتے تھے اور کام اس طرح سے ہو جاتا تھا. وَيَقُولُ لَهُمْ، ان کو یہ سارا کچھ سکھاتے، اچھے لوگ کو اور خاص لوگوں کو اور منزلت والے لوگ کو یہ سب باتیں سکھاتے، ان کو سمجھاتے اور ان سے یہ کہتے لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو حاضر ہے وہ جو غیر حاضر لوگ ہیں ان کو جا کر سنا دے. تم میں سے جو بھی پریزنٹ ہے اس وقت اس کو میں بتا چکا ہوں، تم جاؤ اور جو لوگ پریزنٹ نہیں تھے اس وقت، جو لوگ غائب تھے، ان کو جو ہے جا کر یہ باتیں پہنچا دو. ٹھیک ہے. وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سسٹم چلاتے تھے اس طرح سے. پھر فرماتے وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، اور وہ لوگ، اور ان سے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاص لوگوں سے کہتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتیں مجھ تک آ کر بیان نہیں کر سکتے. ہر کوئی آقا سے بات نہیں کر سکتا تھا، یعنی آقا کی وجاہت ایسی تھی، آپ کا رعب ایسا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حالانکہ بہت جمال تھا، لیکن جمال میں بھی ایسا جلال تھا کہ ہر آدمی
بات کر نہیں پاتا، اپنی بات بول نہیں پاتا تھا. تو فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم لوگ جاؤ اور لوگ تک یہ باتیں پہنچاؤ، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی ضرورت مجھ تک لانا چاہتا ہے لیکن نہیں لا پاتا ہے، نہیں پہنچا سکتا، اپنی بات نہیں رکھ سکتا آ کر، تو اس کی ضرورت اگر کچھ ہے تو میرے کو اطلاع کرو جی. وہ ابلغونی، اور مجھ تک پہنچاؤ، حاجت من لا یستطیع ابلاغا، اس چیز کی ضرورت، اس کی پریشانی مجھ تک پہنچاؤ جو خود نہیں پہنچا سکتا اپنی بات جی. اس میں ایک یعنی سرکار کی ایک تعلیم ملتی ہے اس میں کہ کمزور لوگوں کے کام نکالنے کے لیے ریکمینڈ کرنا، فون کرنا، جا کے ان کے کام نکالنا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے اور رسول اللہ کا حکم ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کے کام نہیں کر سکتے، کمزوری رہتی ہے، یعنی ہر آدمی ذہنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے وہ پوزیشن نہیں رکھتا کہ ہر آدمی اپنا کام نکال لے. جو لوگ اپنے کام نہیں کر سکتے ہیں ان کے کام لے جا کر کرانا، ریکمینڈ کرنا، کسی کو سپورٹ کرنا، یہ بہت اچھا کام ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی آدمی کسی سلطان کے پاس، سلطان معنی بادشاہ، سلطان بمعنی ہر وہ آدمی جو وہ کام کرنے کا کنٹرول رکھتا ہے. ایک آفیسر ہے جس سے کام نکالنا ہے، ایک غریب آدمی ہے اپنا کام ان سے نہیں کرا سکتا، اپنی بات نہیں رکھ سک رہا آفیسر کے سامنے، آپ گئے بیچ میں جی اور اس سے بات کرے، اس کی ضرورت کو سمجھے اور جا کر آفیسر سے بات کرے اور اس کی ضرورت کو جو ہے اس آفیسر جو ذمہ دار آدمی ہے، وہ عہدیدار ہے، وہ ایم ایل اے ہے، وہ ایم پی ہے، وہ عہدیدار ہے، اس کے بعد تک اس کے پاس وہ بات کو صحیح ڈھنگ سے پہنچا دیے. اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے، سمجھنے بات، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا. پس جو کوئی آدمی ایسے سلطان کے پاس، ایسے عہدیدار کے پاس اس آدمی کی ضرورت کو اور اس آدمی کی بات کو صحیح ڈھنگ سے رکھ دیتا ہے جو خود اپنی بات کو نہیں پہنچا سکتا، اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے گا ثبت اللہ قدمیہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا. قدم کیا ہوتا؟ قدم اکھڑ جاتے، جیسے میدان میں جنگ میں قدم اکھڑ جاتے نا انسان کے، اس طرح سے میدان محشر میں قیامت کے دن لوگ کے قدم اکھڑ جاتے. اس دن ثابت قدم رہنا کب؟ کس وقت؟ جس وقت اللہ تبارک و تعالی سوال فرما رہا ہو، اس وقت آدمی ثابت قدم رہنا. یہ بہت بڑی بات ہے. جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے، اس کی ضرورتیں نکالتا ہے اور ان کی بات آگے تک بڑھاتا ہے، جو وہ نہیں کر سکتے تھے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا. ثابت قدم یعنی ایمان پر اور کلمے پر، ٹھیک ہے. وَلَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ دوسرے باتیں ہوتی نہیں تھی. اس کے علاوہ جی انہوں کیا کرے، ان کا کیسا ہوا، ان کی غیبت، ان کا ٹھٹا، ان کا مذاق، جی یہ لطیفے ہوئے، جوکس ہوئے، یہ چیزیں سرکار کے پاس نہیں ہوتے تھے. سرکار کے پاس کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی بات ہوتی تھی، ویلفیئر کی بات ہوتی تھی، ویلفیئر کی، چیریٹی کی، انسانیت کی، ہیومینٹی کی، یہ بات ہوتی تھی. وَلَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ. سرکار کے پاس اس کے علاوہ، سرکار کی محفل میں اس کے علاوہ باتیں ہوتی نہیں تھی اور سرکار ان کے علاوہ باتیں قبول کرتے بھی نہیں تھے. کوئی آ کے زبردستی کی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں اگر سنانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی نہیں تھے، بولتے یہ بند کرو یہ گفتگو. يَدْخُلُونَ رُوَّادًا. وہ لوگ جو خاص لوگ کا ٹائم تھا نا، یہ خاص لوگ کو دیتے سو ٹائم. یہ خاص لوگ جب سرکار کے پاس آتے تو طلبگار بن کے آتے. کسی کو علم چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو ریکمنڈیشن چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، ہر آدمی طلبگار بن کے آتا ہے. وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ ذَوَاقٍ. اور ان کو سرکار اس وقت تک نہیں بھیجتے، یعنی وہ لوگ گھر سے اس وقت تک نہیں جاتے سرکار کی بارگاہ سے جب تک کچھ کھا نہ لیتے. لوگ اپنے کام لے کر آتے، سرکار ان کے کام بھی کراتے، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے. ان کو کھانا کہ سرکار کے پاس کوئی آئے تو بغیر کچھ چکائے کہ ایک کھجور ہی صحیح جی، مگر اس کے بغیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بھیجتے نہیں تھے. وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً یعنی عَلَى الْخَيْرِ. اور وہ جب وہاں سے نکلتے تو نہ صرف ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے اور لوگوں کی ضرورتیں پورے کرنے کے قابل بن کے نکلتے. سرکار کے پاس ضرورت مند بن کے آتے جی، ضرورت لے کر آتے، اپنی ضرورت بھی پوری کرتے اور باہر نکل کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے قابل بن جاتے ہیں. لوگ کے لیے وہ رہنما بن جاتے ہیں، خیر کی طرف اور صحیح راہ کی طرف ہدایت کرنے والے، گائیڈ کرنے والے بن کر نکلتے ہیں. اللہ واللہ. دلی میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے میں جب گیا تھا، ویسے تو کئی مرتبہ گیا لیکن پہلی مرتبہ جب گیا تو وہاں پر تختی دیکھا تھا. وہ غالباً ابھی بھی ہے وہ تختی، جب بھی گیا دیکھتا ہوں، اور بارگاہوں میں بھی ہے وہ، لیکن میں پہلی مرتبہ وہ اس شعر کو وہاں پر دیکھا تھا.
وہاں پر ایک تختی پر شعر لکھا ہوا ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں. اس میں لکھا ہوا ہے کعبۃ العشاق باشد ای مقام، کعبۃ العشاق باشد ای مقام، ہر کے ناقص آمدی جا شد تمام. جی مجھے فارسی نہیں آتی لیکن یہ شعر پڑھا تو بڑا مزہ آیا اور یاد بھی ہو گیا، اور معنی بھی اس کا بالکل ایزی تھا، یعنی عربی سے قریب تھا تو سمجھ گیا. کعبۃ العشاق باشد ای مقام، اس مقام پر سارے عاشقوں کا کعبہ موجود ہے. حضرت بختیار کاکی کے لیے کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. جی اس جگہ عاشقوں کا کعبہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے عاشقوں کا. ہر کے ناقص آمدی، ہر ناقص اور کمزور یہاں پر آتا ہے، جا شد تمام، جی یہاں سے نکلتا ہے تو وہ کامل بن. ہر کے ناقص آمدی جا شد تمام، ہر ناقص یہاں پر آتا ہے تو کامل، مرد کامل بن کر جاتا ہے. تو یہ شعر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اچھے طریقے سے بیٹھتا ہے اور جمتا ہے، اور ان سے اوپر والوں پر بھی جمتا ہے. اور یہ یعنی صحیح دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ شعر سب سے زیادہ جمتا ہے کہ جہاں پر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار غریب نواز اور غوث اعظم بھی جہاں جس در کے سوالی ہوں وہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وہ اگر کامل ہے، بختیار کاکی اور غریب نواز اور احمد رفاعی اور غوث الاعظم اور یہ سارے کچھ اگر کامل ہیں تو وہ در مصطفیٰ پر آ کر کامل ہو کر گئے. یہ خواص کے لیے، یہ خواص کے لیے تھا. جو خاص آتا ہے تو اپنی ضرورت لے کر، خاص لوگ اپنی ضرورت حضور کے پاس لے کر آتے اور حضور ان کو مکمل کرتے، ایسا مکمل کر دیتے کہ وہاں سرکار کی بارگاہ سے آ کر پھر جب نکلتے وہ لوگ تو پھر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے والے بن جاتے. قال فسألته، ٹھیک ہے، قال فسألته عن مخرجه. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں تو پھر میں اپنے ابا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلتے کیف کان یصنع فیہ، جب سرکار گھر سے باہر نکلتے تو ان کا مسئلہ کیا تھا. گھر کے اندر تو بتا دیے 3 حصے، ایک اللہ کا، ایک فیملی کا، ایک خود کا، اور خود کے ٹائم میں خاص لوگوں کو بلا کر ان کو تعلیم دے دیتے تھے، یعنی ایک حصہ اپنے ٹائم میں سے ایک حصہ خاص لوگوں کو دے دیتے تھے. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني. فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے جب پوچھے کہ جب باہر امام حسین جب پوچھے مولا علی سے کہ جب باہر نکلتے تو حضور کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، تو فرمائے مولا علی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تھے تو وہ اپنی زبان کو روک کے رکھتے تھے. یخزن لسانہ، اپنی زبان کو ریزرو رکھتے تھے، روک کے رکھتے تھے، جی سیو کرتے تھے. الا فیما، یعنی صرف اسی معاملے میں سرکار بیان فرماتے تھے جو ان سے متعلق ہو، جو چیز ان سے متعلق ہو، جو چیز کام کی ہو، جہاں پر بولنا چاہیے وہیں پر سرکار بولتے تھے. اس کے علاوہ کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولتے، روک کے رکھتے تھے. وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے تھے، ان کے دلوں کو جوڑتے تھے، محبتیں بڑھاتے تھے، آپس میں نفرت پیدا نہیں کرتے تھے. یعنی کوئی آدمی نہیں ہے اور بولتے ارے انہوں نے ایسا کیوں کرا بھائی، اس کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم سوال کے طور پہ سوال کرتے تھے لیکن دوسرے کے دل میں آہستہ آہستہ اس کے لیے دوری اور نفرت آتی تھی. یہ کام سرکار کبھی نہیں کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوڑنے کا کام کرتے تھے، جہاں تک ہو سکا اگر کسی سے کچھ اونچ نیچ بھی ہو گئی تو اس کے لیے کچھ اچھا کیا کہتے ہیں ایک ریزن بناتے تھے، اس کے لیے ریزن بتاتے تھے کہ اس وجہ سے کرا ہوں گا. حسن ظن پیدا کرتے تھے لوگ کے درمیان، ان کو جوڑنے کا کام کرتے تھے، ان کو توڑنے کا اور دور کرنے کا کام نہیں کرتے. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، اور کسی قوم کا اگر بڑا آدمی آئے، اگر کسی قوم کا بڑا آدمی آئے تو اس کو خوب عزت دیتے تھے. کوئی فیملی والا ہو، کوئی خاندان قبیلے کا سردار آیا ہو، کسی علاقے کا نامور آدمی آیا، کسی بھی قوم کا اگر عزت دار آدمی آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خوب عزت دیتے تھے اور اس کی قوم پر بڑا بناتے تھے. جی اگر کوئی چھوٹا ہے اور کوئی بڑا ساتھ میں ہو تو ایسا نہیں کہ آپ بڑے کو چھوڑ دے کے اس کے آدمی کو اپنی طرف کر لیجیے. ہوتا ہے یہ تنظیمات کے اندر، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دینی مدارس میں اور خانقاہوں میں بھی یہ چیز دیکھا جاتا ہے کہ ان کے آدمی کو اپنی طرف کھینچ لو، اس کے آدمی کو اس کی طرف کھینچ لو، ذرا لنک بن گیا تو اس کو ادھر اچک لو اپنی طرف. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. سرکار یہ کام نہیں کرتے تھے. سرکار کو معلوم ہوتا کہ بھی یہ ان کا آدمی ہے تو اس کو تاکید کرتے رہتے تھے کہ اب اپنے بڑے کے تم وفادار رہنا، اور بڑے کو بتاتے تھے کہ تم اپنے قوم کے بڑے بننا، اور بڑے بننے کا یہ کردار ہے، اس کو ایسا نبھانا، اس کو ایسا. وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، جی بڑے کو بڑا بناتے تھے اور اپنے قوم کو لے کر چلنا سکھاتے تھے، اور چھوٹوں کے سامنے بھی بتاتے تھے کہ یہی تمہارے بڑے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ آدمی کو اپنا پٹھا بنا لیا اور ان کو جو ہے پیدل کر دیا. نہیں، یہ بہت ہلکے طریقے ہے، یہ بہت ہلکے
کیا کہتے ہیں اموی اور عباسی سیاستوں سے آئے سو چیزیں ہیں. یہ رسول ہاشمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نہیں. وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ فرماتے ہیں وَيَحْذَرُ النَّاسَ لوگ سے الرٹ رہتے تھے, بلکہ یحذر یہاں پر پڑھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. یحذر الناس لوگ کو الرٹ رکھتے تھے, ہوشیار بناتے تھے لوگ کو, بیوقوف نہیں رہنا, کوئی بھی چیز اپنی ضائع نہیں کر دینا, دوسروں کے شر سے اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنا. یحذر الناس لوگ کو بھی الرٹ کرتے تھے. وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ. اور لوگ کے ساتھ خود جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق کے ساتھ ہوتے اور اچھے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہوتے, اور ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی الرٹ رہتے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر قسم کا آدمی آتا, ہر قسم کا آدمی آتا, مسلم آتا, کافر آتا, نیک آتا, بد آتا, مالدار آتا, غریب آتا, نیک نیت آتا, بد نیت آتا, خیر پسند آتا, شر پسند آتا, ہر قسم کا آدمی سرکار کے پاس آتا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھے اخلاق سے ملتے, سب کو کھلاتے پلاتے, سب سے مسکرا کے بات کرتے, لیکن الرٹ رہتے جی, اپنے اخلاق اپنی طرف سے سب کو اچھائی دیتے, لیکن اگر کوئی شر دینا چاہا, کوئی ڈیمیج کرنا چاہا, تو اپنے آپ کو اتنا سیف رکھتے کہ وہ ڈیمیج بھی نہیں کر سکتا سرکار کو جی. کوئی جھوٹا الزام لگا دے, کوئی تکلیف پہنچا دے, کوئی ڈیمیج کر دے, کوئی راز کی بات لے کے نکل جائے اور نقصان پہنچا دے قوم کو, یہ بھی نہیں ہونے دیتے تھے. یعنی اخلاق پورے رہتے تھے لیکن الرٹ رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے ملنے والے لوگ کو بھی ہوشیار بننے اور الرٹ رہنے کے لیے تاکید فرماتے, اور خود بھی الرٹ رہتے تھے. اور وہ الرٹ رہنے میں کیا کہتے ہیں, جیسے لوگ ہوتے ہیں نا بالکل بات ہی نہیں کر رہے ہیں, بالکل رکھا پن, نہیں, پورا مکمل بات کرتے ہیں, مسکراہٹ رہتی, سب کچھ رہتے, لیکن خود کو نقصان پہنچنے نہیں دیتے. یہ بہت اچھی صفت ہے یہ. وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی خیریت پوچھتے تھے. یہ ایک سنت ہے, یہ اپنے دوست کی, اپنے احباب کی, اپنے متعلقین کی خیریت لینا, ان سے خیریت پوچھتے رہنا. پھر فرماتے وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ. اور لوگ سے ہی پوچھتے ہیں کہ لوگ کا حال کیا چل رہا ہے, محلے میں جو ہے کیا چل رہا ہے, محلے والوں سے ہی پوچھتے جی, اس طرح سے. وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّي. اور کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, اس کو اسٹیبلش بھی کرتے ہیں, مضبوط بھی کرتے ہیں. ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. لوگ کے ذہنوں میں وہ چیز ڈالتے, جب اچھا کام کوئی ہوتا تو لوگ کے ذہنوں میں ڈالتے, اس کو مضبوط کرتے. اور جی وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُهَوِّي. اور اگر کوئی غلط چیز ہو, کوئی خراب کام ہو جائے تو اس کو خراب بیان کرتے ہیں اور اس کو ہلکا بنا دیتے لوگ کی نظر میں, وہ چیز کو اچھی بننے نہیں دیتے. جیسا آج کے زمانے میں کیا ہے, کوئی اگر کسی کو دھوکہ دیا, تو اوہو کیا اسمارٹ تھا وہ, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, بری چیز کو طاقت دے رہے ہیں آپ جی. ایک آدمی غلط کام کر کے آیا اور ہم کیا کریں, ارے بڑا ہوشیار تھا بھائی, کیا پیسہ نکال کے بھاگا بھائی, کیا ہوشیار ہے. یعنی اپنی اولاد کے اوپر, دوسروں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, یعنی جو لوگ کو دھوکہ دے کر گیا ان اسمارٹ ہو, پیسہ نکال لیا بھی, ارے ہو مزہ بھی ہو رہا, لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں اس کو. نہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. جو اچھی چیز آئے تو اس کی تعریف کرتے تھے, اس کو اسٹیبلش کرتے تھے, لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے تھے. اور اگر کوئی خراب چیز سامنے آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خراب چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں خراب بتا دیتے تھے, چھپاتے نہیں تھے اس کو, یہ چیز خراب ہے, یہ فراڈ ہے, یہ گندگی ہے, یہ اس طرح سے ہے جی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراب کو خراب بتا دیتے تھے اور اس کو لوگوں کی نظروں میں ہیچ اور ہلکا اور گندا بنا کے چھوڑ دیتے تھے. مانو یہ گندا ہے تو گندا ہے بس, خلاص جی, اس کو لوگ گندا ہی سمجھنا, اس کو خراب ہی سمجھنا. یقبحہ ویہوی. معتدل الامر غیر مختلف. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام اعتدال کے ساتھ ہوتا, کوئی کام میں بھی ایکسٹریم جانا اور شدت پسندی نہیں ہوتی تھی. غیر مختلف, ٹھیک ہے, اعتدال کے ساتھ کام کرتے ہیں, کسی ایک طرف بھی ان کا جھکاؤ زیادہ نہیں ہوتا. ولا یغفل مخافۃ ان یغفلوا او یملوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ پر نظر رکھنے میں اور ان کی اصلاح کرنے کے مسئلے میں کبھی بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں, تساہل نہیں برتتے, کبھی غفلت نہیں کرتے, کبھی انجان نہیں ہوتے. اصلاح کا مسئلہ جہاں پر ہے تو پوری اصلاح کرتے. کیوں, اگر تھوڑا بھی لوگ کو چھوڑیں گے تو پھر لوگ غفلت میں آ جائیں گے اور برے کام کو ایزی سمجھنے لگیں گے, یا اچھے کام کرنے سے وہ بیزار ہونے لگیں گے جی. ان کو چانس ہی نہیں دیتے تھے. ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک ممکن ہو سکے ہر جگہ اصلاح کرتے رہتے, اور کبھی غفلت, اصلاح کرنے کے مسئلے میں کبھی غفلت نہیں کرتے. لکل حال عنده عتاد. یہ مولا علی علیہ السلام سے جو احادیث آئیں گے نا, جو مولا علی علیہ السلام کے الفاظ, جیسا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہے اب ہم جو پڑھ رہے ہیں, تو اس میں ہوتا کیا ہے,
دوسرے احادیث ہم پڑھتے ہیں، آپ غور کریے، جب دوسرے احادیث شریفہ ہم دوسروں کے اقوال جب پڑھتے ہیں تو ایسا جملہ پڑھتے اور آگے بڑھ جاتے، جملہ پڑھتے اور آگے بڑھ جاتے اور ہو جاتا. مولا علی علیہ السلام کے جملے ایسے نہیں ہوتے. مولا علی علیہ السلام کا جملہ اگر تین ورڈ میں آیا نا تو اس کی تشریح 1 گھنٹہ جاتی. اب ہم بالکل شارٹ ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں گے کتنا سلو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ مولا علی علیہ السلام کے جملوں کا کمال ہے کہ کم ورڈز میں میننگ بہت بیان کر دیتے ہیں، میننگ بہت بیان ہو جاتا اس کے اندر. ایون جو یہ حدیث شریف کی، اب یہ حدیث شریف ہے اور بھی احادیث ہے مولا علی علیہ السلام کے جو الفاظ ہے اس کی جب شرح پڑھتے ہیں ہم، دوسرے احادیث کو ہم پڑھتے ہیں 3 لائن کی حدیث ہے، اس کی شرح 10 لائن میں ہوگی. مولا علی علیہ السلام کی حدیث 3 لائن میں ہوگی، اس کی شرح کرنے بیٹھے تو جو ہے 3 صفحے 4 صفحے بن جاتے، 3-4 پیجز بن جاتے. یہ مولا علی علیہ السلام کا کمال ہے، یہ آپ کا یہ کمال میں سے. ٹھیک ہے. لکل حال عنده عتاد. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی عجیب تیاری رہتی ہے، ہر سچویشن کے لیے آقا کے پاس تیاری ہوتی، ہر سچویشن کے لیے. پتہ نہیں کب کیا سچویشن آ جائے، خوشی کا آ جائے، غم کا آ جائے، جنگ کا آ جائے، فائنینشیل پرابلم کا آ جائے، اچانک زیادہ پیسہ آ جائے. جی کوئی سچویشن ایسی آئے، مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، پریشانی کی بات نہیں ہے. مان لیجئے ایک مڈل کلاس کا آدمی ہے، اگر اس کے گھر پہ اچانک جو ہے کوئی 10 کروڑ روپے لا کے دے دیے تو اس کی کیا حالت ہوتی دیکھیے آپ. حالانکہ پیسہ آیا تو خوشی کی بات ہے نا، پیسہ رکھنا کیسا کیا کرنا اس کا دماغ گھوم جائے گا، وہ تو پاگل ہو جائے گا. جی الگ الگ سچویشنز آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ یہ رہتا، جیسا کہ مولا علی فرما رہے لکل حال عنده عتاد. کبھی کوئی ایسی سچویشن آتی نہیں کہ جو سرکار کو سرپرائز کر دے یا پریشان کر دے، نہیں، ایسی کوئی سچویشن ہی نہیں آتی. کوئی یعنی دشمن حملہ کر دیا ہو، فلاں جگہ سے اتنا غنیمت آ گیا ہو، لوگ آپس میں لڑ لیے ہوں، فلاں صاحب شہید ہو، کوئی سچویشن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو لگتا ہی نہیں کہ سرکار اس کو اندازہ نہیں کیے تھے یا سرکار پریشان ہوئے. نہیں، لکل حال عنده عتاد. ہر سچویشن کے لیے سرکار کے پاس تیاری رہتی تھی، ہر حال کے لیے تیار رہتے تھے. اور یہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ یہ کمال توکل علی اللہ سے پیدا ہوتا ہے. یہ سرکار جو ہے اپنے کردار میں ہوتا ہے. اللہ پر جتنا زیادہ بھروسہ ہوتا نا تو پھر دنیاوی حالات کے تغیر اور اس میں اچانک ہونے والے چینجز انسان کو پریشان نہیں کرتے. اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے، سب سے بڑے آئیڈیل اور ماڈل ہے. ٹھیک ہے. لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. جو حق بات ہوتی ہے، جو صحیح کام ہوتا ہے، نہ اس سے بڑھ کر کرتے سرکار، نہ اس سے کم کرتے. ٹھیک ہے. الذين يلونه من الناس خيارهم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک وہی افراد رہتے تھے جو سب سے اچھے ہوتے تھے. سرکار کے اطراف لوگ کون رہتے تھے؟ جو سب سے اچھے رہتے تھے سرکار کے اطراف. جی جو قریبی لوگ ہوتے کون رہتے تھے قریب میں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. سرکار کے قریب کون ہوتے؟ حضرت عمار ہوتے، حضرت مقداد ہوتے، جی حضرت زید ہوتے. اہل بیت تو اہل بیت سب سے زیادہ قریب ہوتے. میں اہل بیت سے علاوہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، میں یہ افراد قریب ہوتے. حضرت سعد بن عبادہ ہوتے، سعد بن معاذ ہوتے، حضرت ابو ایوب انصاری ہوتے، عبد الرحمن بن عوف ہوتے. یہ خیار الناس، یہ سب سے اچھے لوگ، سب سے اچھے لوگ. افضلهم عنده اعمهم نصیحتا. اچھا حضور ان کے نزدیک سب سے اچھا آدمی ہوتا کون؟ سب سے اچھا آدمی حضور کے سب سے قریب ہوتا. جو سب سے قریب ہے مطلب سب سے اچھا ہے. تو سب سے اچھا ہوتا کیسا؟ جو دکھنے میں اچھا ہوتا ہے یا پیسے میں اچھا ہوتا ہے یا کیسا اچھا ہوتا ہوں؟ فرماتے ہیں افضلهم، مولا علی علیہ السلام فرماتے افضلهم عنده اعمهم نصیحتا. فرماتے ہیں جو لوگ کے لیے جتنا زیادہ بھلائی چاہتا ہے وہی انسان ان کی نظر میں اچھا ہوتا ہے. وہی انسان صحابہ کرام کے اور سرکار کی نظر میں زیادہ اچھا ہوتا ہے جو لوگ کے لیے زیادہ اچھا چاہتا ہو. جی جو لوگ کے لیے اپنی نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن دوسروں کی ان کو فکر نہیں ہے، ایسا آدمی اچھا ضرور ہے لیکن سب سے اچھا نہیں ہے. سب سے اچھا کون ہے؟ جو سب کے لیے اچھا ہو، خود کے لیے بھی اچھا ہو اور سب کے لیے بھی اچھا ہو. اعمهم نصیحتا، جس سے لوگ کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچتا ہے ان صحابہ کی نظر میں اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے فرماتے وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُوَازَرَةً. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ باعظمت اور سب سے زیادہ افضل انسان اور سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے، سرکار کی نظر میں سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو عامت الناس کے لیے، سب کے لیے، جو سب سے زیادہ لوگ کے ساتھ اچھی بات کرے. مواسات، جی مواسات کہتے ہیں اچھے اخلاق سے بات کرنا اور لوگ کے ضرورتیں پوچھنا، لوگ کا دل جوئی کرنا، ان کو ہمت دلانا. وہ معاذرتاً، اور ان کو سپورٹ کرنا.
फाइनेंशियली सपोर्ट करना, काम कराना, लोगों की मदद करना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना। जो लोग से बात अच्छी करता हो और उनके काम करता हो, सरकार की नज़र में वही इंसान सबसे अच्छा है, सरकार की नज़र में वही इंसान सबसे अफजल है। क़ाल फ़सअल्तुहु अन मजलिसिही, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर उसके बाद मैं अपने अब्बा जान से, हुजूर अकरम अपने अब्बा मौला अली अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटिंग के बारे में पूछा कि सरकार की बैठक कैसी होती थी, उनकी महफिल, सरकार की महफिल कैसी होती थी। फ़क़ाल, तो मौला अली ने फरमाया, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़ूमु वला यजलिसु इल्ला अला ज़िक्रिन। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बैठते या जब भी उठते तो अल्लाह के जिक्र के बगैर ना बैठते ना उठते, यानी बैठते वक्त भी अल्लाह को याद करते और उठते वक्त भी अल्लाह ताला को याद करते। उठते बैठते हरकत करते वक्त अल्लाह का नाम लेना ये सरकार की सुन्नत है जी। अल्लाह कह के उठते, अल्हम्दुलिल्लाह कह के बैठते, इस तरह से मुख्तलिफ होंगे, सुबहान अल्लाह होगा, अल्लाह अकबर, इल्लल्लाह जी, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं अल्लाह का, उठते बैठते हरकत करते अल्लाह का नाम लेना। तो सरकार अल्लाह का नाम लिए बगैर ना बैठते थे ना उठते थे, ठीक है। वइज़ा इंतहा इला कौमिन जलस हैसु यंतही बिहिल मजलिस, और जब किसी कौम के पास जाते, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर मीटिंग हो रही है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, सरकार को उसको अटेंड करना है, वहां पर पहुंचना है, तो जहां कौम के पास जाते, अब वहां पर महफिल जमी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो वहीं पर बैठ जाते जहां पर मजलिस खत्म हो रही है। यानी यहां पर स्टेज है, समझो आप, यहां पर सरदार बैठे हुए, अतराफ में 15 20 25 50 लोग बैठे हुए हैं, सरकार पहुंचे तो सबको उठाकर सीधा जाकर सदारती कुर्सी पर नहीं बैठते थे, जैसा कि हमारे जहनों में आता होगा, सरकार जाते सब लोग उठ जाते और सरकार जाके बीच में बैठ जाते जी। ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता भी था, लेकिन हर मर्तबा नहीं होता था। सरकार खुद से ऐसा नहीं करते थे। सरकार कैसा करते थे, महफिल जमी हुई है, गए दाखिल हुए, जहां पर लोग बैठे हुए हैं, आखिर में जगह जहां से लोग खत्म हो रहे हैं वहां पर सरकार बैठ जाते थे, बस खत्म। महफिल के एंड पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे। अब अगर महफिल के लोग उठकर सरकार को सामने लाए तो एक अलग बात है, वरना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे, बस। ये सरकार का तवादु था, ये उनका तरीक़ेकार था, महफिल को डिस्टर्ब नहीं करते थे, महफिल को डिस्टर्ब नहीं करते थे, ठीक है। फिर फरमाते हैं हैसु यंतही बिहिल मजलिस व यअमुरु बिज़ालिका, और सरकार हुक्म भी देते थे कि तुम भी ऐसी करना। अगर किसी महफिल में जाओ, महफिल चल रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, जहां महफिल में जगह मिल गई बस बैठ जाओ, खलास। उठ के जाके नहीं मैं बड़ा हूं, मैं सदर हूं, मेरे को बीच में बिठाना, मेरे को वही कुर्सी होना, मेरे को वही प्लेस होना, नहीं, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करते थे, नहीं इसकी इजाजत देते। सरकार जहां महफिल खत्म होती थी वहीं पर बैठ जाते थे और ऑर्डर भी देते थे कि लोग को जहां जाओ तो तुम भी ऐसे ही करना। युअती कुल्ला जुलसाइही बिनसीबिही, और मजे की बात यह है, कमाल की बात यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने वाले किसी आदमी को कोई चीज की कमी नहीं होती, यानी सरकार सबको बराबर देखते भी थे। अगर कोई महफिल में बैठ जाए, कोई महफिल में अगर सरकार बैठ जाए तो जितने लोग बैठे हुए हैं सबको बराबर देखते भी थे और सबको उनका हक देते थे। यानी जो कोई बात करना चाह रहा तो ऐसा नहीं होता था कि महफिल में 4 लोग बात कर सके और एक को चांस ही नहीं मिला जी, एक चांस ही नहीं मिला, उसको बेचारा जो है बैठ के महफिल खत्म हो गई, उसको सरकार से बात करने का मौका नहीं मिला। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक को देख रहे हैं और सबको छोड़ दिए, बस एक की तरफ इंपॉर्टेंस देखते हुए उसी से बात कर रहे हैं, नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये होती कि जितने लोग बैठते सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर देखते, जितना देख, इसको जितना देखे उसको भी उतना ही देखे, उसको भी उतना ही देखे, और उससे भी उतना ही बात करे, उससे भी उतना ही बात किए, उससे भी उतना ही बात करे, अगर कोई बात करना चाहे तो। इल्ला ये कि कोई बरकत के लिए बैठा हुआ है, बात नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन कोई बात करना चाहे और उसको उसका नसीब नहीं मिला, ऐसा नहीं, हर एक को उसका नसीब पूरा मिलता था। ला यहसबु जलीसुहु अन्न अहदन अकरम अलैहि मिन्हु जी, हर बैठने वाले को ये ख्याल होता, ये कमाल था, ये हर बैठने वाले को ये ख्याल होता था कि हुजूर सबसे ज्यादा तो सरकार मेरी को इज्जत देते हैं। हर आदमी को ये ख्याल होता है कि मेरे को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं। हर आदमी जाकर वहां पर खुश हो जाता था जी, खुश होता था, सरकार सबसे ज्यादा अकरम, हर एक को ये फीलिंग आती थी नहीं सबसे ज्यादा सरकार तो मेरे से मोहब्बत करते और सबसे ज्यादा इज्जत मेरे को करते। हर आदमी ये फीलिंग लेकर उठता था, हर आदमी को भरपूर इज्जत देते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन जालसहु औ फावदहु फी हाजतिन साबरहु हत्ता यकून हुवल मुनसरिफ, अगर किसी के साथ बैठते या किसी के साथ की मसले पर बात करते, किसी की जरूरत पूरी करने के लिए जी बातचीत होती है कोई मामले के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इतना टाइम देते कि वही जाता है। सरकार ये नहीं कहते चलो हो गई बात अब भागो दूसरों को टाइम दो, नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आने वाले के लिए ऐसा नहीं करते, इतना उसके लिए सब्र करते, इतना उसको टाइम देते, यहां तक कि वो खुद कहता कि या रसूल अल्लाह अब इजाजत दीजिए मैं चलता हूं।
اتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے اور اس کو لے کر چلتے، یہاں تک کہ وہ خود سے چلا جاتا ہے۔ وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی آ کر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے بغیر حضور اس کو بھجاتے ہی نہیں تھے، اس کی ضرورت پوری ہی کرتے تھے، اور اگر بالکل ایسی سچویشن آ جائے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو کیا کرتے تھے؟ او بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ، تو کم سے کم اس سے اچھی بات کر کے تو بھیجتے، نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا بابا، چلو چاہو تم لوگ کیا باتیں نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، کیا لے کے آئے تم سوال؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیہیویئر نہیں۔ 99% تو سرکار کسی کی ضرورت پہ خالی بھیجے نہیں، اس کی ضرورت پوری کر کے ہی رہے، لیکن کبھی اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں کی جا سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات کر کے، اس کی دل جوئی کر کے، اس کو ذرا ہمت دلا کر بھیجتے تھے، اچھی بات کر کے بھیجتے۔ قد وسع الناس بسطه وخلقه، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے آپ سارے لوگوں کو احاطہ کر لی، یعنی سارے لوگ آپ کے اخلاق سے بھی استفادہ کرتے تھے اور آپ کے خیرات اور آپ کی سخاوت سے بھی لوگ کو فائدہ پہنچتا رہتا تھا۔ فصار لهم ابا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اس طرح کا عمل کرتے کرتے ایسے ہو گئے تھے جیسا کہ ابا ہوتے، جیسا کہ ایک اولاد کے لیے ایک باپ ہوتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کے لیے ان کا کردار ایسا ہوتا تھا کہ جیسا اپنی ایک اولاد جو ہے اپنے باپ کے پاس جاتی، اس طرح سے لوگ سرکار کے پاس جاتے تھے۔ وصاروا عنده في الحق سواء، اور رائٹس کے اعتبار سے سارے لوگ سرکار کے پاس برابر تھے، ان کا رائٹ زیادہ ہے، ان کا رائٹ کم ہے، اس طرح سے نہیں، سارے لوگ کے رائٹس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برابر تھے۔ مجلسہ مجلس علم وحلم وحیاء وصبر وامانت، ہر سٹنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سٹنگ ہوتی تھی، اس میں لوگ کو سیکھ ملتی تھی، لوگ کو تعلیم ملتی تھی۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ سرکار کے پاس آ کر بیٹھ کر لوگ گئے لیکن سیکھے کچھ بھی نہیں، جب سرکار کی محفل میں آئے تو ان کو علم ملتا تھا، بردباری، حلم ملتا تھا۔ بردباری کہتے ہیں کوئی اگر ہلکا پن کرے یا کوئی ستائے یا کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ اس کے اوپر بالکل کیا کہتے ہیں، ریئیکشن نہیں دینا، آپ ریئیکشن نہیں دینا، نظر انداز کرنا، اگنور کر دینا، خرابیوں کو اگنور کر دینا، حلم کہتے ہیں بردباری۔ اس کے لیے بہت بڑا دل اور بہت بڑا سینہ لگتا ہے، اس کے لیے بڑا دل لگتا ہے حلم، بردبار ہونے کے لیے آدمی چھچوروں کے ساتھ چھچورے ہو جائے، جی وہ ایک بولا تو آپ دو بول دیے، یہ اس طرح سے نہیں۔ لوگ اگر اونچ نیچ ہوتی، غلطیاں ہوتے، خرابیاں ہوتے، لوگ ہلکا پن کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کو علم دیتے، لوگ کو حلم، بردباری دیتے ہیں۔ وحیاء، آپ کی مجلس حیادار مجلس ہوتی تھی، بے حیائی کی کوئی بات، بے شرمی کی کوئی بات اس مجلس میں نہیں ہو سکتی۔ وصبر، وہاں سے لوگ صبر کرنا سیکھ کر نکلتے۔ وامانت، لوگ کو امانت دار بنا کر بھیجتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سرکار کی محفل میں زیادہ بیٹھتا وہ انسان امانت دار، نیک اور کیا کہتے ہیں امانت دار بن جاتا ہے۔ لا ترفع فیہ الاصوات، سرکار کی محفل میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھی، جی بحث کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، نہیں، سب اطمینان سے بات کرتے تھے، مسکراتے رہے، سب اطمینان سے بات کرتے، کسی کو چیخنے کی ضرورت اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لا تؤبن فیہ الحرم ولا تنثى فلتاته، وہاں پر کسی کی عزت اچھالی نہیں جاتی، وہاں پر کسی کے عیب کو بکھیرا نہیں جاتا، کسی کے عیب کو وہاں پر بکھیرا نہیں جاتا، کسی کے عیبوں کو کھولا نہیں جاتا، وہاں پر کسی کی پگڑی، کسی کی عزت اچھالی نہیں جاتی سرکار کی محفل میں۔ متعادلین، جو اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تو سرکار کے مجلس میں سب ایک دوسرے کو برابر عزت دیا کرتے، سب ایک دوسرے کو برابر عزت دیا کرتے۔ بل کانوا یتعاطفون فیہ بالتقوی، بلکہ وہاں پر اگر ایک دوسرے کو افضل کوئی سمجھتا تھا کہ بھئی ان میرے سے اچھا ہے، اگر سمجھا جاتا تھا تو تقوی کی بنیاد پر، انہوں زیادہ متقی ہے، انہوں زیادہ عبادت گزار ہے، انہوں زیادہ اللہ کا ڈر رکھتے، انہوں زیادہ علم رکھتے، تقوی کی بنیاد پر انسان کو زیادہ عزت دی جاتی تھی اور بہتر سمجھا جاتا تھا۔ متواضعین، سرکار کی محفل میں ہر آدمی متواضع ہوتا تھا، کوئی تکبر نہیں کرتا تھا، کوئی تکبر نہیں کرتا۔ یوقرون فیہ الکبیر، اس محفل کے اندر بڑوں کو عزت دی جاتی تھی، سارے لوگ، یعنی صرف سرکار ہی نہیں بلکہ سرکار کی صحبت کی وجہ سے جتنے لوگ آتے تھے وہ سب کے سب بڑوں کی عزت کرنا شروع کر دیتے اس محفل کے اندر۔ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرَ، اور اس محفل کے اندر جو بھی چھوٹا بچہ آتا تو اس کے ساتھ شفقت کا اور پیار کا معاملہ ہوتا، بڑوں کے ساتھ عزت اور ان کو احترام کا معاملہ ہوتا اور بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ ہوتا۔
جی وَيُؤْثِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ، اور اگر ضرورت مند کوئی آ جائے اس محفل میں تو صحابہ خود جو ہے اس کو پہلے چانس دے دیتے تھے، اس کی ضرورت پہلے پوری کر دیتے تھے. یہ سرکار کی محفل کے آداب تھے یہ. جی سب لوگ تو بیٹھے لیکن ایک ضرورت مند ہے، بے چین ہے، اس کو بولے نہیں تو دیر سے آیا تو تیرا نمبر بعد میں آئے گا. نہیں یؤثرون، وہ اپنے سیکریفائز کرتے تھے اور اپنے ضرورتیں پوری کرتے تھے. کس کی؟ ذا الحاجہ، ضرورت مند کی ضرورت کو پہلے کی جاتی. وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ، جی وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ، اور اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو اس سے سوال کرتے تھے، اس کو عزت دیتے تھے، اس کو سامنے لاتے تھے. کیا بابا کدھر سے آئے، کیا ہے، کچھ ضرورت ہے کیا؟ جی انجانے آدمی کو بھی بھرپور عزت دی جاتی تھی، اس کی ضرورت کو پوری کی جاتی تھی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس کے اوصاف ہے. بڑی حدیث تھی لیکن بہت بھرپور حدیث ہے. یہ میں بہت آسان ترجمہ کر کے چلا گیا، اس کی شرح ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک حدیث شریف اگر لے لینا تو کئی دن کی سیریز بنتی ہے خطاب کی، اتنا جامع مضمون ہے اس کا. میں صرف بند الفاظ میں سب بولتا ہوا نکل گیا. انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملے تو کریں گے انشاءاللہ تعالی. حدیث نمبر 337 حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولدعيت عليه لأجبت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے پاس ایک نلی بھی تحفے میں دی جائے نا، بکرے کی نلی جو ہوتی ہے، جی پایا، ایک پایا اور نلی بھی اگر مجھے تحفے میں دیے جائے، کیونکہ بکرے کے اندر اصل چیز تو اس کا گوشت ہوتا نا، گوشت اصل ہوتا ہے، اور یہ اضافہ چیزوں میں ہے، یہ نلیاں، کھر اور پائے جو ہوتے ہیں یہ اضافہ چیزیں ہیں. اگر اس چیز کو بھی اگر مجھے تحفے میں دیا جائے تو میں وہ تحفہ قبول کروں گا. یہ کیا ہڈیاں لے کے آیا بول کر نہیں کہوں گا، میں وہ تحفہ بھی قبول کروں گا. وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ، اور صرف اتنے ہی کھانے پر بھی اگر مجھے دعوت کوئی دے رہا ہے تو میں اس کی دعوت کو برابر قبول کروں گا. ٹھیک ہے، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 338 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے. سرکار میرے گھر تشریف لائے تو کیسا تشریف لائے؟ جی نہ وہ کسی خچر کی سواری کرتے ہوئے آئے، جی ہم بتائے تھے نا جو گھوڑے سے تھوڑا کم سائز کا جانور ہوتا خچر، نہ خچر پر سرکار سواری کرتے ہوئے آئے تھے، ولا برذون، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ترکی گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تھے. جی ترکی گھوڑا ذرا زیادہ مضبوط اور زیادہ مہنگا ہوتا، ترکی گھوڑے پر بیٹھ کر زیادہ اچھا مضبوط ہوتا ہو، اس گھوڑے پر بھی بیٹھ کے نہیں آئے. کیسا آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر کو پیدل گئے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مزاج میں یہ تواضع ہوتا کہ کئی مرتبہ سرکار لوگ کے گھر کو پیدل چلے آتے. حالانکہ عظمت والی بڑی شاندار سواری پر اگر بیٹھ کر گئے تو ہمارے پاس جو ماحول ہے کہ مرسیڈیز میں اگر آئے تو آدمی اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے. جی اگر کیا کہتے ہیں ماروتی میں اگر بیٹھ کر آئے تو ایک ایوریج عزت ہوتی ہے، اور اگر بائک پہ آ جائے یا سائیکل پر آ جائے تو پھر اس کو تھوڑی دیر باہر کھڑا کرتے ہیں. پیدل اگر آئے تو پھر شاید کئی کو آئے انہوں پوچھتے کئی کو آئے کیا ضرورت تھی ان کے آنے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی سے اچھی سواری بھی استعمال کرتے، خستہ اور کمزور سواری بھی استعمال کرتے، اور کئی مرتبہ سرکار کا تواضع یہ ہوتا کہ کسی کے پاس جانا ہو تو سرکار پیدل جانے میں بھی بالکل نہیں جھجکتے کہ یہ چیزیں انسان کو عیبدار نہیں کرتے. انسان کا عیبدار ہونا اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا، اور انسان کی عزت اور مقام اس کے تقوی اور للہیت کی وجہ سے ہوتی. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.